إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. موقر علماء کرام، ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دور سے آن لائن سننے والی ہماری دینی بہنوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں زندگی کے تمام معاملات سے متعلق کمال درجے میں بہترین رہنمائی موجود ہے. اسلام عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات و حقوق اور اسی طرح سے رہن سہن کے معاشرتی آداب، ان تمام شعبوں میں ایک انسان کو رہنمائی دیتا ہے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بوڑھا، جوان، بچہ ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، مالدار ہو، غریب ہو. ہر آدمی چاہے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں ہو، چاہے معاشی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے وہ کسی بھی حالت میں ہو، اسلام میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے. یہ اسلام کی بہت بڑی بات ہے. پھر چاہے وہ چینی ہو، جاپانی ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، عرب ہو، عجم ہو، قومیت کا بھی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. کسی بھی علاقے کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، اسلام میں رہنمائی اس کے لیے ہے. اور بڑی چیزوں کے بارے میں بھی اسلام میں ہے رہنمائی موجود ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی، چاہے وہ پیشاب پاخانہ ہی کیوں نہ ہو، اسلام میں رہنمائی موجود ہے. بلکہ جاہل آدمی بعض اوقات اسلام کی عظمت کے اس پہلو کو چھوٹا سمجھتا ہے. اسلام میں یہ بھی ہے پیشاب پاخانے کی صفائی کس ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تمہارے نبی تم کو یہ بھی سکھاتے ہیں. بعض مشرکین صحابہ کے سامنے حقارت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کے لیے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں طنزیہ باتیں کرتے تھے. تمہارے نبی سب سکھاتے، تم کو پیشاب پاخانہ بھی سکھاتے، ایسا کیسا نبی تمہارا، اتنی چھوٹی چیزیں، گھٹیا چیزیں، ایسی شخصیت اعلیٰ کیسے ہو سکتی جو گھٹیا چیزیں سکھائے. باپ کو سب سکھانا پڑتا ہے، واقعی باپ تبھی بنتا ہو. انبیاء اپنی امت کے لیے والد کی طرح ہوتے ہیں، اور بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں سکھائیں گے، بڑے بڑے فلسفے سکھائیں گے، صحیح نہیں ہے. چھوٹی سے بڑی ساری چیزیں زندگی کی سکھانی پڑتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی کے تمام معاملات کے سلسلے میں رہنمائی دی. صحابہ نے کہا اجل، ہاں ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا ہے. انہوں نے اس کا منفی اثر نہیں لیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہاں دیکھو نا ہمارے نبی کیسا ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں. نہیں، انہوں نے شکر گزاری اور تعظیم کے انداز میں کہا کہ ہاں ہمارے نبی یہ بھی سکھاتے ہم کو. یہ نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ بھائی جو کام کرنا ہے اس کو سکھانا نہیں ہے. یعنی پیشاب پاخانہ چھوٹا کام ہے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے، ہاں خراب کام ہے نا، نہیں کریں گے آج کے بعد. ہوتا ہے ایسا؟ پیشاب پاخانے کی ضرورت تو ہے نا انسان کو. تو جب ایک ضرورت ہے تو اس کو کیا کیسے جائے؟ اس کے لیے صحیح طریقہ نہیں ہوگا کوئی. پھر وہ سکھائے گا کون؟ خود سے کا حال دیکھیے کیا ہے.
مغربی قوموں کی حالت کو آپ دیکھیے، ہاں صفائی کے لیے کاغذ کافی ہے اور پیشاب کے لیے تو کاغذ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹیشو پیپر کا جو ایشو ہے، ان کو صفائی کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. انسان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ حال ہوتا پھر کہ پیشاب پاخانے کے معاملے میں بھی وہ غلط ہوگا. اور بڑے معاملات، نکاح، زنا، جوا، تجارت، زندگی کے اور کتنے سارے معاملات ہیں، اگر رہنمائی نہ ملے اس کو، انسان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. اب دیکھیے اسلام میں، اب بات لمبی نہیں ہونا چاہیے، میں بہت مختصر بولنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے علماء کے خطابات ہیں. آپ دیکھیے مغربی ملکوں میں ٹیٹوز کو آپ دیکھیے، اسلام میں ٹیٹو کرنا منع ہے. ٹیٹو کا مطلب کیا؟ جو ڈیزائن پرماننٹ، ہاں اسکیچ، ہاں جو کرتے ہیں نا، گوندنا جس کو بولتے ہیں، اسلام میں وہ منع ہے. آدمی کو لگتا ہوگا بھائی کسی کو ڈرائنگ بنانا ہو ہاتھ پہ تو کیا مسئلہ ہے. آپ مغرب میں جا کے دیکھیے، پورے منہ پہ آپ کو ملے گا ڈریگن، شیطان، ہڈیاں اور کیا کیا نہیں کریں گے. انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے، دس از مائی لائف کا موٹو اس کو دے دیا جائے، تیری زندگی جو چاہے کر، اور رہنمائی اس کو نہ ملے تو آدمی کیا کرے گا؟ بہت بڑی مصیبت ہے یہ. کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو مغرب میں یہ جو آزادی کا نعرہ ہے، ہم جو چاہے کریں، ہماری زندگی ہے، وہ ہمارے لیے ایک لیبارٹری ٹیسٹ ہے کہ انسان کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو رہنمائی ملنا چاہیے. اور صرف بڑی چیزوں کے بارے میں نہیں، بڑے کانسیپٹس کے بارے میں نہیں، بلکہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی رہنمائی ضروری ہے. نہیں دیں گے گڑبڑ کرے گا. ابھی LGBTQ کے بارے میں لوگوں نے بہت ہاں ہم سب ایک ہیں والا معاملہ شروع کیا، ہر ایک کو حق ملنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو ٹرانسجینڈرز ہیں، آدمی ہے لیکن اس کی چاہت عورت بننے کی ہے، تو ایسے لوگ بنے. اب پرابلم یہ آیا کہ یہ کون سے ٹوائلٹ میں جائیں گے. موٹی مثال سے آپ سمجھ لیجئے، اب ظاہر بات ہے وہ لوگ انگلش میں دو ہی ہیں، ہی اور شی، ہاں زی بھی کچھ نہیں ہے. بہت سارے لوگ بول رہے ہیں انگلش کو خراب مت کرو، وہ لوگ بول رہے ہیں ہمارے لیے الگ سے پروناؤن چاہیے، ہی اور شی کے علاوہ. جو انگلش والے جو انگلش کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں نہیں دیتے ہم لوگ ادھر ادھر سے، یہ بس ہی اور شی کافی ہے، دوسرا نہیں چلے گا. کچھ بھی کریں گے کیا؟ تو اب ہوا یہ کہ وہ جو ٹرانسجینڈر ہے، اب ان لوگوں کے لیے چونکہ وہ شی بیچاری ہے، بیچارہ وہ شی ہے، اب کیا اس کو بیچارہ بولوں کہ بیچاری بولوں، تو وہ عورتوں کے ٹوائلٹ میں چلا گیا. اب وہ جو ایک اسکول کا کیس ہے، امریکہ میں کیس آیا ایسا، اسکول میں بچیاں ہیں، اب یہ ٹرانسجینڈر آ رہا ہے، ان کے سامنے کپڑے بدل رہا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے. بتائیے، ٹوائلٹس میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے آدمی یہاں پہ. بولے آدمی نہیں، بولے جو بھی ہے نہیں چاہیے ہم کو یہاں پہ، ہم لوگ سیف نہیں ہیں. تو انسان قانون بناتا، لیکن اس قانون کے اوپر بعد میں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ نظر ثانی، اس کو پھر سے سوچنا پڑتا ہے، تھوڑا گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جو اب دیکھیے 17 سال کا ایک کیس چل رہا ہے، ابھی جج بول رہا ہے کہ بھائی یہ جو اس نے شراب پی کے گاڑی اس طرح سے کیا ہے اور موتیں ہوئی ہیں 2، تو ہم اس کے ساتھ ویسا ٹریٹ کریں گے جیسے بالغ کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ 17 سال کا ہے تو مائنر میں آئے گا. مائنر کے ساتھ ٹریٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ اتنا سمجھدار تھا، اس نے ایسی کام کیا ہے کہ اس کو ہم مائنر کے جیسا ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو بڑے کے جیسا ٹریٹ کریں گے. قانون کے بارے میں ایسا معاملہ ہے. اسلام میں 15 سال میں کیا ہو جاتا؟ بالغ. دھیرے دھیرے دنیا اپنے قوانین، اپنے رہن سہن، اصول، آداب کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے. اسلام جدھر تھا ادھر ہے، ویسا ہی رہے گا.
ایسے نہیں بولا اپنے اسلام میں ایسا رہتا کتنا اچھا ہوتا نا. نہیں, اسلام جیسا ہے وہی اچھا ہے. تم گھوم پھر کے آؤ گے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں وہ بکواس تھا, یہی صحیح ہے. اور مغرب آپ دیکھیے, ویسٹ دھیرے دھیرے اسلام کی طرف آ رہا ہے. اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ, باکسرز ہوں, سنگرز ہوں, فلم سٹارز ہوں, ماڈلز ہوں, مرد ہوں, عورتیں ہوں, آج اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اتنی تیزی سے آ رہے ہیں, بہت تیزی سے آ رہے ہیں. یعنی بڑی بڑی شخصیات, اتنا ایزی نہیں ہے. سارے فینس انسبسکرائب ہو جاتے ہیں, انفالو ہو جاتے ہیں. انسان کو بہت بڑا ڈیسیجن لینا پڑتا کہ اسلام ایسے دور میں جبکہ اسلام کے خلاف اتنا بولا جا رہا ہے, پھر بھی ایک آدمی کا مسلمان ہونا بتاتا ہے کہ ایک طرف یہ بتاتا ہے کہ اس کی بہادری کتنی ہے, لیکن دوسری طرف بتاتا ہے کہ وہ کتنا ڈیسپریٹ ہے, وہ چھوڑ نہیں سکتا اسلام کو. اس کو معلوم ہے یہی ہے, ابھی لوگوں کا جانے دو, میرا مجھ کو سوچنا ہے, یہی ہے جس سے مجھ کو سکون ملے گا. اتنا بڑا رسک کوئی آدمی چھوٹی موٹی چیز پہ نہیں لیتا. تبھی لیتا ہے جب اس کو اس میں اس کی زندگی کی یعنی بچاؤ اس کو دکھائی دے کہ میں ختم ہو جاؤں گا, یہ نہیں لیا تو. آج کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو زندگی کے سارے معاملات کے بارے میں ہم کو رہنمائی دیتا ہے. اسی میں سے ایک چھوٹی اور عام اور سادہ چیز یہ ہے, راستے پر چلنے, راستے کے تعلق سے اسلام میں کیا احکام ہے. بہت جلدی کم وقت میں کچھ باتیں اس تعلق سے بتا دوں گا تاکہ کچھ باتیں, یہ کچھ چھوٹا سا عنوان ہے, اس پر کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. راستہ انسان کو اپنے گھر سے اور اپنی منزل سے جہاں بھی اس کو جانا ہے, بازار جانا ہے, کمپنی جانا ہے, اسکول جانا ہے, مسجد جانا ہے, جوڑتا ہے. راستے کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اسی لیے قرآن کریم میں راستے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, اور تو ضرور کہیں گے کہ اس اللہ نے جو بڑا زبردست غلبے والا ہے اور بہت سب کچھ جاننے والا ہے. زبردست ہے العزیز اور جاننے والا ہے العلیم. الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون, اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائیں تاکہ تم راہ پاؤ, تاکہ تم منزل تک پہنچو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں میں سے اس کو بھی ذکر کیا کہ زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنا دیا کہ تم اس میں قرار پکڑو, زندگی گزارو, امن و امان سے چین سے رہو, بے فکری کے ساتھ جیو. لیکن زمین میں ایک ہی جگہ پڑا رہے گا نہیں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے امن و امان والی اور ایک دم بالکل رہائش کے لائق بنایا, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو جانا پڑے گا. کیسے جائے گا؟ راستوں سے. یہ راستے بھی اللہ نے اس کے لیے بنا دیے. تو اللہ نے اس کو بطور نعمت بیان کیا ہے. لیکن جہاں راستوں کی نعمت ہے وہیں راستوں کے کچھ آداب بھی ہیں کہ راستے کے اعتبار سے آداب کیا ہیں. ہم اس میں سواری کے آداب, چلنے کے آداب سب ڈراپ کر دیں گے کیونکہ وہ مستقل باب ہے ایک. ہم صرف یہاں پر راستے سے متعلق اسلام میں کیا احکام ہیں, کیا آداب ہیں دیکھیں گے, اور موٹا موٹا جلدی جائیں گے, زیادہ سمجھائیں گے نہیں. نمبر 1, راستے پر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحت کی ہے. اول تو یہ کہ راستوں میں بیٹھنا نہیں چاہیے, لیکن اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات, خبردار راستوں پر بیٹھنے سے بچو. اچھا نہیں لگ رہا سن کے؟ آج عام طور سے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ لوگ جب اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, مسلمان اپنے گھروں سے نکل کے بنین لنگی پہن کے پان کھانے کے لیے آگے رات 2 بجے تک راستوں پہ بیٹھتے ہیں, سٹول ڈال کے, کرسیاں ڈال کے. کہا کہ ایاکم الجلوس بالطرقات,
راستوں پر بیٹھنے سے بچو. فقالوا یا رسول اللہ وما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے بڑا مشکل ہی ہے کہ ہم راستوں پر نہ بیٹھیں, ہم کو تو بیٹھنا ہی ہے, یعنی بیٹھنا ہماری زندگی کا حصہ ہے, اس کے علاوہ اس سے ہم بچ نہیں پائیں گے. اور اس میں بیٹھ کے ہم آپس میں بات کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہیں بھائی کہاں بیٹھیں گے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسا تھا, سجدہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ کو پاؤں سمیٹنے پڑتے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول راستوں پر تو بیٹھنا ہی ہے, اور بھی تجارت کے لیے اور اس کے لیے تو بیٹھنا ہی پڑتا ہے وہاں پہ, تو ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں, آپس میں ملتے جلتے ہیں یہاں پہ. فقال اذ ابیتم الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ. اگر تمہارے پاس بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے, اگر بیٹھنا ہی ہے, تو معلوم ہے کہ وہ پہلا حکم حرام والا نہیں تھا لیکن پرہیز کرو والا تھا. کہا کہ اگر تم کو بیٹھنا ہی ہے تو پھر فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ, راستے کو اس کا حق بھی دو. ماشاءاللہ, معلوم ہوا کہ اسلام میں راستے کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے, راستے کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے. فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. کہا کہ اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. کیا چیزیں ہیں راستے کا حق کیا ہے؟ کہا نگاہ نیچی رکھنا, نگاہ پست رکھ, نگاہ نیچی رکھنا. آتی جاتی عورتیں ان کو دیکھ رہے ہیں, بے پردہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. غض البصر, نگاہ نیچی رکھنا. دوسروں کی بہو بیٹیاں, ہاں بچیاں اسکول آتے جاتے, کالج آتے جاتے, بازار میں خریداری کے لیے آتے جاتے, ان کو گھر رہا ہے اور اپنی شہوت کی تسکین کر رہا ہے. نہیں, غض البصر, نگاہ نیچی. وکف الاذی, اپنی تکلیف روک کے رکھو, یعنی اپنی شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو, کسی کو تکلیف مت دو, کسی کو تکلیف مت دو. ورد السلام, سلام کا جواب دینا. کوئی سلام کرے تو اس کو کیا کرو؟ جواب دو. سلام کر رہا منہ پھیر کے بیٹھو مت, سلام کا جواب دو. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو. اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کو روکو, اور کوئی آدمی بھلائی میں کوتاہی کر رہا ہے اس کو بھلائی کا حکم دو. تو 5 چیزیں آپ نے بتائیں, نگاہ نیچی کرنا, تکلیف نہیں دینا, سلام کا جواب دینا, بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ راستے کا حق ہے. جو آدمی راستے پر بیٹھا ہے کسی مجبوری سے یا حاجت سے, اس کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. امام البخاری و مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا اپنی صحیح میں. برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, ایک اور حدیث ہے, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بناس من الانصار, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس سے گزرے. وہم جلوس فی الطریق, اور وہ راستے پر ہی بیٹھے ہوئے تھے. فقال ان کنتم لا بد فاعلین, اگر تم کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے, فرد السلام واعین المظلوم واہد السبیل, اگر تم کو بیٹھنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے تو سلام کا جواب دینا پڑے گا, مظلوم کی مدد کرنی پڑے گی, اور راستہ دکھانا پڑے گا لوگوں کو. یعنی وہاں بیٹھ کے کیا کرو گے؟ آتے جاتے لوگ سلام کریں, جواب دو. ادب یہ ہے کہ چلنے والا آدمی بیٹھے ہوئے کو سلام کرے, تو کوئی سلام کر کے گزر رہا ہے وہاں سے تو کیا کرو؟ اس کا جواب دو. اور مظلوم کی مدد کرو, کوئی پریشان, کوئی کسی کی پٹائی کر رہا ہے, روکو بھائی کیا چل رہا ہے, مظلوم کی مدد کرو. اور وحد السبیل, اور لوگوں کو راستہ دکھاؤ. تم راستے پر ہو, بھائی فلانے کا گھر کہاں ہے, یہاں ہے, اور آپ اس کو انجوائے کرنے کے لیے بھیج دیے ادھر, گول گھما کے اس کو ڈھونڈتے آؤ اور انجوائے کر رہے, کیسا غلط بتایا. نوجوانوں میں اکثر یہ چیز ہوتی ہے, تو غلط رہنمائی نہیں. وحد السبیل, یا یہ مت بولو معلوم نہیں بھائی کدھر ہے, حالانکہ آپ کو معلوم ہے لیکن جانا پڑے گا یا اس کو بتانا پڑے گا, بھائی اپنا ڈھونڈ لو, جھوٹ بول رہے ہیں. وحد السبیل, اس کو راستہ دکھاؤ. تو یہ بھی امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. ایک اور روایت میں ہے وہ ارشاد السبیل, راستہ دکھانا.
رہنمائی کرنا، اس کی تفصیل کسی اور درس میں بھی ہم دیکھیں گے، اس کے ضمن میں کتنی ساری چیزیں آتی ہیں، اب وہ وقت نہیں ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ راستے کا ہم پر حق ہوتا ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جو راستے پر بیٹھے ہوئے اوپر راستے کا حق بتاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ نمبر 2، راستے کے آداب میں سے ہے کہ راستے کے بیچوں بیچ سونا منع ہے۔ راستے میں سونا منع ہے، رات کے وقت میں سفر میں ہے، راستے میں سونا منع ہے، سائیڈ میں سونا چاہیے، بیچ میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، رات میں کہیں تم پڑاؤ ڈالو تو راستے میں سونے سے بچو، پڑاؤ راستے میں ڈالنے سے بچو۔ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَوَامِّ بِاللَّيْلِ، اس لیے کہ وہ جاندار اور اسی طرح سے یعنی حوام جس کو کہتے ہیں کہ ایسے موذی جانور، سانپ، بچھو اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی جاندار کا راستہ ہوتا ہے، رات میں لوگ سب نکلتے ہیں، تو راستے کے بیچوں بیچ سو گے تو تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيسَ بِالطَّرِيقِ، رات میں راستے کے بیچوں بیچ سونے سے بچو، وہاں پڑاؤ ڈالنے سے بچو۔ فَإِنَّهُ طَرِيقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ، اس لیے کہ وہ جانداروں کے گزرنے کی جگہ ہے، ان کا راستہ ہے، اور وہ مأوى الحیات، اور سانپ وغیرہ بھی وہاں رہتے ہیں۔ تو سو گیا راستے میں اور سانپ گزرا تھا اور بولا ہاں کیسے ہیں؟ راستے کے بیچ میں سونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سائیڈ میں کوئی مناسب جگہ دیکھ کے آدمی سوئے۔ یہ بھی پھر گاڑی آئی، گاڑی بھی گزر گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے، بیل گاڑی آئی، بیل گاڑی اس پر سے چلی گئی، تو معلوم ہی نہیں پڑا اندھیرے میں کیا ہے، خاص کر کے اس زمانے کو آپ دیکھیے جب لائٹس وغیرہ نہیں تھی۔ تو امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو راستے میں سونا بھی صحیح نہیں۔ نمبر 3، راستے میں پیشاب پاخانہ کرنے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے۔ راستے میں پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ، راستے کے کنارے کیا جائے، راستے میں نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللعانین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لعنتی چیزوں سے بچو۔ فقالوا وما اللعانان یا رسول اللہ، کہا کہ اللہ کے رسول وہ 2 لعنت والی چیزیں کیا ہیں؟ قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کر دے یا ان کے سائے میں پیشاب پاخانہ کر دے۔ پیڑ ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھنے کی جگہ ہے لوگوں کی، برآمدے جیسا کچھ بنایا ہوا ہے، سیل ویل لگا کے، ہاں اس کو ٹائلز وائز بنا دیا ہے، وہیں جا کے پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا۔ تو بیٹھنے کی جو جگہ لوگوں کی ہوتی ہے وہاں پیشاب پاخانہ نہیں۔ کیوں؟ لعنت کا کیا معاملہ؟ جب وہ آئیں گے دیکھیں گے تو لعنت کریں گے اس پر، کون ملعون ہے جو یہ کر کے گیا؟ تو لعنت کا ذریعہ ہے یہ۔ اسی طرح سے لوگوں کے راستے میں پیشاب پاخانہ کرنا، کیا آدمی گزر رہا تھا اور پاؤں دے دیا، گندگی کر دیا تھا اس نے، کیا کرے گا؟ اس کو بد دعا دے گا، اس کو برا کہے گا، ہو سکتا ہے لعنت بھی کر دے۔ تو راستے میں پیشاب پاخانہ اور سائے کی جگہوں میں لوگوں کی پیشاب پاخانہ نہیں کرنا چاہیے جہاں وہ بیٹھتے ہیں، او فی ظلہم۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ نمبر 4، راستے کے بیچوں بیچ نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ راستے کے بیچوں بیچ نماز پڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والتعریس علی جواد الطریق والصلاۃ علیہا، خبردار راستے کے بیچوں بیچ آرام کرنا، رات میں سونا، اور اسی طرح سے نماز پڑھنے سے بچو، راستے کے بیچوں بیچ نماز پڑھنے سے بچو۔ تو کہا کہ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْحَيَّاتِ وَالسِّبَاعِ، یہ جنگلی جانوروں کے اور اسی طرح سے سانپوں کے گزرنے کی جگہ ہے۔ وَقَضَاءَ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا، اور اسی طرح سے اس پر پیشاب پاخانے سے بھی بچو۔ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَلَاعِنِ، اس لیے کہ لعنت کی جگہیں ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے لعنت کا حقدار آدمی بن جاتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کی اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس پر نماز پڑھنا بھی راستے کے بیچوں بیچ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بعض علاقوں میں مسلمان راستوں میں ہی نماز پڑھ لیتا ہے، اگر حکومت کی طرف سے اس طرح کی تیسیر کچھ خاص دنوں میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ٹرینوں میں بھی آپ دیکھیے
ٹرین کے بیچوں بیچ اب راستے میں گزرنا چاہ رہے لوگ, اس کو پیشاب آیا ہوا ہے اور یہ بیچ میں اللہ اکبر اور خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے ایک دم. ایسی نماز کے نہ مسجد میں پڑھتا نہ گھر میں, اور دیکھنے والے بھی گھور کے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ جان پیچھے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے اس کے, اور سب کو پیشاب بھاگانے کی ضرورت ہے اور یہ ٹرین میں پڑھ رہا بیچ میں. ایک تو راستے میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر مجبور ہو جائے لوگوں کے آس پاس کی اجازت سے, بھائی ذرا دیکھ تھوڑے 2 منٹ میں پڑھ لیتا ہوں, مختصر پڑھ کے نکل جائے آدمی. اگر مجبوری ہو تو مختصر پڑھ کے نکل جائے, یہ نہیں کہ لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات جماعت بنا رہے کہ پیچھے ایک پوری لائن بنا کے. آدمی موقع محل دیکھے, ایسا کوئی کام نہ کرے کہ اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو اور لوگ اس کی غلطی کی وجہ سے اسلام سے نفرت کرنے لگے. سوچ سمجھ کے کام کرے آدمی. تو یہ چوتھی چیز یہ ہے کہ راستوں میں نماز پڑھنا اور لوگوں کو اذیت پہنچانا ہی ٹھیک نہیں ہے. نمبر 5, عورتوں کا مردوں کے ساتھ راستے کے بیچوں بیچ چلنا بھی ٹھیک نہیں ہے, خاص کر کے جب دوسرے مرد ہوں, اور بالکل ایسا عورتیں چلیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دھکا بکی بھی ہو. ایسے راستوں پر عورتوں کا اس طرح سے چلنا ٹھیک نہیں ہے. اسید الانصاری کہتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وهو خارج من المسجد. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ مسجد کے باہر تھے فرماتے سنا, فاختلط الرجال مع النساء في الطريق. اور اس وقت حالت یہ ہو رہی تھی کہ عورتیں مرد راستے کے اندر راستے پر چل رہے تھے اور خلط ملط ہو گئے تھے, مکس ہو گئے تھے. مطلب مرد عورتیں سب راستے پہ مل جل کے چل رہے ہیں, مطلب کوئی ایسا تمیز نہیں ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا, استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق. ذرا ہٹ کے چلو, تمہارے لیے راستے کے بیچوں بیچ چلنا مناسب نہیں ہے. تمہارے لیے بہتر یہ کہ تم راستے کے کنارے سے چلو. مردوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ چلنا عورتوں کا اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے, پردے کے خلاف ہے یہ, اور عورت کی حفاظت بھی اس میں نہیں ہے. فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ. اچھا, عورتوں نے جب سنا تو نہیں کہا کیا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا, نہیں. اس کے بعد کیا ہوا, فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِن لُّصُوقِهَا بِهِ. جیسی حکم سننا تھا, عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اتنا کنارے سے چلنے لگی کہ کنارے جھاڑی دیوار یا اس طرح کی چیزوں سے ان کی چادریں اس میں پھنسنے لگی, ایک دم کنارے ہو کر وہ چلنے لگی, راستے کے بیچوں بیچ نہیں. تو عورتوں کو چاہیے کہ پردے کا خیال کریں, اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ وہ راستے کے بیچوں بیچ چلنے کی بجائے راستے کے کنارے سے چلے, اس میں ان کی حفاظت بھی ہے. امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. نمبر 6, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا, لوگوں کو راستہ دکھانا. راستے پر اگر آدمی چل رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے, لوگوں کو راستہ دکھائے. بہت سارے اجنبی لوگ ہوتے ہیں, ان کو فلاں کا گھر, فلاں دکان یا فلاں جگہ نہیں معلوم ہوتی ہے, اور وہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں. ان کو غلط رہنمائی نہیں دینا چاہیے, اور ان کی ضرورت میں ان کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. اسلام کا ادب یہ ہے کہ لوگوں کو راستے کے بارے میں رہنمائی کرنا چاہیے اگر ان کو ضرورت ہو تو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. راستہ دکھانا اس کا ثواب صدقے کا ثواب ہے. خالی آپ بتا دیے بھائی احمد بھائی کہاں رہتے ہیں, دیکھیے یہاں سے سیدھا جائیے, لیفٹ میں گھر ہے, وہاں پہ احمد بھائی رہتے ہیں. آپ کو ایک صدقے کا ثواب مل گیا. کتنا ٹائم گیا, کتنا خرچہ کیے, کچھ بھی نہیں, خالی الفاظ خرچہ کیا آپ, لیکن آپ کو اس خرچ پر بھی صدقے کا ثواب مل گیا ہے. غریب آدمی بھی اسلام میں صدقے کا ثواب پا سکتا ہے ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے. ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ایک انسان کسی راستہ بھولے ہوئے کو یا راستہ نہیں مل رہا اس کو راستہ دکھائے. لیکن اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کی, اسلام کی قیودات بھی ہیں. شراب کی دکان کہاں ہے بھائی, وہ کیا سیدھے تو ہے, چھوڑوں کے لیے جا کے, غلط کام نہیں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. غلط چیز نہیں دکھانا. کوئی بدعتی مکتب ہے, وہاں پر بچے جا کے سب غلط سیکھ رہے, شرکیات بدعات سیکھ رہے, آپ کو پوچھ رہا, آپ لے جا کے چھوڑ رہے, اور مولوی صاحب سے گلے بھی مل کے آ رہے.
غلط دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے جو برائیاں ہیں اس کی طرف رہنمائی نہیں کرنا، اس کی طرف رہنمائی نہیں کرنا. تو یہ بھی اس میں یعنی قیودات ہیں، ایسا الٹیمیٹ نہیں ہے، ایک دم اوپن نہیں ہے، مطلق نہیں ہے یہ. لیکن یہ کہ انسان کسی کی دنیوی حاجات میں اس کو راستہ دکھائے، اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی آدمی پوچھتا ہے فلاں کا گھر کہاں ہے، آپ بتائیے اس کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی دکان کوئی پوچھ رہا ہے فلاں دکان کہاں ہے، ہوٹل کہاں ہے، بھوک لگی بھائی، آپ اس کو راستہ بتا دیے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہے، یہ صدقے کا ثواب ملے گا. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. آپ بتائیے کسی کو گھر دکان کا راستہ بتانا یہ صدقہ ہے، اس کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتانا کیا ہے، وہ کتنا بڑا صدقہ ہوگا. بھئی چچا تک پہنچنا ہے اس کو، خالہ تک پہنچنا ہے اس کو، یا کسی دکاندار تک پہنچنا ہے اس کو، آپ بتا دیے یہ صدقہ ہے. اگر آپ کسی انسان کو بتا دیے کہ سنیچر کے دن فلاں جگہ درس ہوتا ہے، آئیے، راستہ بھی بتا دیے، ہاں اس کو لوکیشن بھی بھیج دیا آپ اور وہ آ گیا، یہ راستہ بتانا کتنا بڑا صدقہ ہوگا. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، نہیں آتے، لوگ نہیں آتے. آپ اگر بتاؤ گے وہ آئے گا، آپ کے جاتا کیا آپ کا، بھئی نہیں آ رہا تو آپ کا کچھ فائن لگ رہا، آپ کو بول دو آپ آئے گا، آج نہیں آئے گا کل آئے گا. لیکن ہم کنجوسی کرتے ہیں، اگر وہ آ گیا اس کی زندگی بن گئی، آپ کو زندگی بھر ثواب ملتا رہے گا، آپ مر جاؤ گے تب بھی ثواب ملتا رہے گا. تو ایک راستہ بتانا اتنا جب صدقہ ہے تو دین کا راستہ بتانا کتنا بڑا ثواب ہوگا. آدمی کو کوشش کرنا چاہیے. آپ کو تقریر نہیں آتی کوئی غم نہیں ہے، آپ کو راستہ بتانے آتا کہاں تقریر ہوتی، آپ ثواب لے سکتے تقریر کا پورا. اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمایا ہم کو. شیطان بعض اوقات ہم کو سویا رہے کچھ نہیں، دوسرے اٹھے تو سویا رہے ابھی، اور علیک لیل طویل فرقد، اور لمبی رات ہے، سو جا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ. کسی آدمی کو گمراہی کی زمین میں تیرا راستہ دکھا دینا یہ تیرے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. ایسے ماحول میں جہاں آدمی کو راستہ نہیں مل رہا، اس میں راستہ بتانا، دیکھو یہاں سے جائیے وہاں فلاں کا گھر ہے، یہ تیرے لیے صدقے کا ثواب رکھتا ہے. اس سے بڑھ کے آپ سوچئے کہ گمراہی کا ماحول ہے جہاں حق نہیں مل رہا، لوگوں کو صحیح باتیں نہیں مل رہی ہیں، توحید، اتباع، اچھے اخلاق، اسلامی شریعت. گمراہی کے ماحول میں اگر آپ کسی کی رہنمائی کر دیتے ہو، کہ تیرا گمراہی کے ماحول میں کسی کو رہنمائی دے دینا یہ صدقے کا ثواب ہے. یہ اس سے بڑھ کے صدقہ ہے کہ ایک انسان کو دینی اعتبار سے رہنمائی دی جائے. اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا اور اسی طرح سے اور محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے راستے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائے. راستے پہ آپ جا رہے ہیں، پتھر ہے، کانٹے ہیں اور اس طرح کی کوئی مضر چیز وہاں پر ہے جس کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، آدمی وہ کانٹا پاؤں میں چبھ سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے کسی کو، آپ وہاں سے ہٹا دیں. یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ. آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو اسلامی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹائے، اور یہ ایمان کے شعبوں میں سے جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ وَإِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹانا یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ. ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَقَّرَهُ. اس نے راستے میں دیکھا ایک کانٹے دار جھاڑی یا لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، ڈال پڑی ہوئی ہے، ہو سکتا کسی کے پاؤں میں گھس جائے، چپ جائے، اس کو تکلیف ہو. اس نے کیا کر دیا، اس کو ہٹا کے راستے کے کنارے کر دیا. فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. اللہ نے اس کی نیکی کو اتنا قبول کیا، سراہا، کہ اس کی مغفرت کر دی. کیا بڑا کام کیا اس نے، بہت بڑا. ہمارے حساب سے تو بہت بڑی انرجی اس کو نہیں لگی، بیٹری اس کی ڈاؤن ہو گئی اس کی وجہ سے نہیں، بس اٹھا کے اس شاخ کو پھینک دیا سائیڈ میں، کسی کو تکلیف ہو جائے گی.
اس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت ہی کر دی ہے. بتائیے اللہ چاہے تو اتنی نیکی پہ بھی مغفرت کر سکتا ہے. بات یہ کہ ہماری نیکی اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، اللہ کے لیے، سیلفی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں مغفرت کرا سکتی ہیں، وہ بہت بڑی اللہ کے نزدیک اس کی قدر ہو جائے اللہ تعالیٰ مغفرت کر سکتا ہے. تو راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اس بنیاد پر مغفرت آدمی کی ہو سکتی ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے راستوں کو صاف رکھنا چاہیے. اللہ کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لما قدم الاشعری البصرہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جب بصرہ آئے، قال لهم فیما یقول، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا ان امیر المؤمنین بعثنی الیکم، امیر المؤمنین نے مجھے تم لوگوں کے پاس بھیجا ہے، لأعلمکم سننکم، تاکہ میں تمہیں سنت والا طریقہ سکھاؤں، وَأُنَظِّفَ لَكُمْ طُرُقَكُمْ، اور تمہارے راستوں کو صاف کروں، کہ نگرانی کروں، سارے راستے صاف ہونا چاہیے. تو امیر المؤمنین کے احکام میں سے ایک یہ بھی تھا سنت سیکھو، راستے صاف ہونا چاہیے. تو اسلام میں راستوں کو صاف رکھنا بھی ایک شرعی حکم ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے علاقے میں جاتے ہی کیا ملتا ہے، کچرا پھینکنے کی کوئی جگہ نہیں. بھائی راستہ ہے نا، پھینک دو. سارے راستوں پہ آپ کو گندگی ملے گی. یہ نہیں کہ دوسرے علاقوں میں نہیں ہوتا، لیکن بہت سارے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے تمہارے دین میں اتنی طہارت کا معاملہ ہے تو تمہارے یہاں ایسا کیوں ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے، ہمارے یہاں صفائی ہونا چاہیے. گھروں کا حال دیکھیے، بسکٹ کا پیکٹ کھولا کہیں بھی پھینک دیا ہے نا گھر میں. حمال عورتیں ہیں، سب کریں گی. آدمی کو چاہیے کہ اپنا کچرا خود صاف کرے. اگر ڈسپلن گھر کے اندر ہوگا گھر صاف رہے گا. بچے بڑے سب گھروں کو بھی صاف رکھیں. راستے میں آدمی کوئی چیز غیر ذمہ داری کے ساتھ پھینکے نہیں، صحیح ڈھنگ سے. اگر بعض اوقات ڈبہ رکھا ہوتا ہے کچرے کا، آدمی ہوتا ہے میں پابند تھوڑی نہ ہوں، میں اپنے دل کا راجہ ہوں، کہیں بھی پھینکتا ہوں. اتنا گھمنڈ غلط بات ہے. آدمی کا ڈسپلن ہونا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی آزاد رہے. تو اس سے یہ الادب میں ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور بھی اس کے علاوہ باتیں تھیں. اس میں آخری بات یہ ہے کہ آدمی کو زمین پر چلتے وقت میں گھمنڈ کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. راستے پہ چل رہا آدمی گھمنڈ سے نہیں چلنا، تواضع کے ساتھ چلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی اور تواضع کے ساتھ، ہیوملٹی کے ساتھ، ہمبل ہو کے چلتے ہیں. گھمنڈ کے ساتھ سینہ تان کے سر اوپر کر کے نہیں چلتے، بلکہ اپنے آپ کو ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اللہ کا بندہ مان کر چلتے ہیں. تو یہ بھی ایک ادب ہے کہ راستے پر چلتے وقت گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اور چیز آخری دیکھ لیجئے، 10ویں چیز، وہ یہ کہ راستے کا ادب یہ ہے کہ عید کے دن ایک راستے سے آدمی مسجد یعنی عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے واپس لوٹے. اس تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج یوم العید فی طریق رجع فی غیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن راستے سے گزرتے تو واپس دوسرے راستے سے لوٹتے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے. بخاری کی روایت میں کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، عید کا دن جب ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدل دیتے، یعنی جانے کا ایک راستہ ہوتا، آنے کا دوسرا. تو یہ بھی ایک ادب ہے راستے کا جو عید کے دن کے ساتھ خاص ہے اور عام دنوں کے لیے نہیں ہے، عید کے دن کے لیے خاص ہے. تو یہ ادب عید کے دن آپ خاص طور سے اس کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ 10 باتیں تھیں جو راستے سے متعلق تھیں. میں سمجھتا ہوں میرا وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق دے اور اسلام کی جتنے بھی احکام ہیں ان کے مطابق جینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.